اور جناب صالح اپنی اونٹنی پہ سوار ہوں گے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی زبان سے معرفت فاطمہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَتْ عَلَيْهَا مَفْرُوضَ الطَّاعَةُ عَلَى جَمِيعِ خَلْقٍ۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت کو اللہ نے دنیا کی ہر مخلوق پہ فرض کیا۔ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، یعنی کہ انسانوں پہ، یہ نہیں کہ جنات پہ، بلکہ دنیا کی تمام مخلوقات پر بی بی فاطمہ کی اطاعت کو فرض کیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں من الجنہ والانس والطیر والوحش والانبیاء والملائکہ، چاہے جنات ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے پرندے ہو، چاہے ملائکہ ہو، چاہے انبیاء ہو، ان تمام افراد پر فاطمہ زہرا کی اطاعت فرض ہے۔ یہ امام باقر علیہ السلام کی نگاہ میں۔ امام صادق علیہ السلام کی نگاہ میں بی بی کی عظمت کیا؟ یہاں پھر دو روایتیں عرض کریں گے۔ پہلی روایت بی بی کے بارے میں فرماتے ہیں من عرف فاطمہ بحق معرفتها فقط ادراک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل کی اس طریقے سے کہ جیسے معرفت کا حق ہے، فقط ادرک لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کو بھی درک کر لیا۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے لیلۃ القدر کو صحیح طریقے سے درک کرے، معرفت فاطمہ حاصل کرے، جتنی فاطمہ کی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا ادراک لیلۃ القدر بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث اذا سمیتہا فاطمہ فلا تسبھا، اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اسے برا بھلا مت کہنا۔ ہم غصہ ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں اذا سمیتہا فاطمہ، اگر تم نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے فلا تسبھا، اس کو برا بھلا مت کہنا، ولا تلعنہا، اس پر لعنت مت کرنا، یعنی اس کو بد دعا نہ دینا، ولا تضربہا، اور اس کو ہرگز مارنا مت۔ یعنی نام فاطمہ بھی اگر اپنی بیٹی کا رکھا ہے تو اس نام کا بھی احترام اس بیٹی میں باقی رہنا چاہیے۔ امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسم فاطمہ، اس گھر میں فقر اور تنگ دستی داخل ہی نہیں ہو سکتی جس گھر میں کسی کا نام فاطمہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ جس گھر میں بیٹی کا نام فاطمہ ہو، نہیں، جس گھر میں کسی کا نام فاطمہ ہو، چاہے بیٹی کا، چاہے بہن کا، چاہے ماں کا، چاہے کسی کا بھی ہو، اگر فاطمہ نام کی کوئی خاتون گھر میں موجود ہے تو اس گھر میں تنگ دستی ہرگز وارد نہیں ہو سکتی۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اول من جعل له الانش فاطمہ، سب سے پہلے کہ جس کے لیے تابوت آمادہ اور تیار کیا گیا وہ حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ بی بی سے پہلے کسی کو تابوت میں لے کر جنازہ اس کا لے کر نہیں جایا جاتا تھا، لیکن بی بی پہلی وہ فرد ہیں کہ جن کے جنازے کو تابوت میں لے کے جایا گیا۔ یہاں امام رضا کے بعد میں ہم امام نقی علیہ السلام کی حدیث کو آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کان وجہہا یظہر لامیر المؤمنین، یعنی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا چہرہ مولا علی علیہ السلام کے لیے دن میں 3 مقامات پر 3 الگ الگ طریقوں سے نورانی ہوتا تھا۔ بی بی کا چہرہ نورانی تھا لیکن الگ الگ انداز تھا بی بی کے اس نور کا۔ من اول النہار کا شمس، یعنی ابتدائے صبح میں، یعنی صبح کے وقت بی بی کا چہرہ چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہوتا تھا مولا علی علیہ السلام کے لیے۔ کیوں بی بی کا چہرہ صبح کے وقت چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہوتا تھا؟ کیونکہ اس لیے کیوں انسان صبح کے وقت میں سورج کو جب دیکھتا ہے تو اس کو قرار ملتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اور صبح کے سورج کی خاصیت یہ ہے کہ اندھیرے کو دور کرتا ہے اور لوگوں کو ایک اطمینان دیتا ہے۔ مولا علی بھی جب صبح فاطمہ زہرا کا چہرہ دیکھتے تھے تو مولا علی کو اطمینان ملتا تھا، چین و سکون ملتا تھا۔ مگر دن میں جب کوئی سورج کو دیکھتا ہے، دن کے وقت، زوال کے وقت، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، سورج کے دیکھنے میں دن میں سکون نہیں ملتا۔ اسی لیے جب دن کا ذکر کیا تو سورج کی مثال نہیں دی، کیا مثال دی؟ وَعِنْدَ الزَّوَالِ كَالْقَمَرِ مُنِيرًا، لیکن دن کے وقت، زوال کے وقت یہی چہرہ بی بی کا مولا علی کے لیے ایک تابناک چاند کی مانند ہو جاتا تھا۔ یعنی دن میں جب دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور شام کے وقت وَعِنْدَ الْغُرُوبِ كَالْكَوْكَبِ الدُّرِّ، اور جب غروب کا وقت ہوتا تھا تو بی بی کا چہرہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہو جاتا تھا۔ یہ بی بی کی کیفیت، نورانی کیفیت کو امام نقی علیہ السلام نے بیان کیا۔
امام عسکری علیہ السلام بیان کرتے ہیں نحنو حجج اللہ علی خلق وجدتنا فاطمہ حجت علینا، ہم تمام امام اللہ کی حجت ہیں اللہ کی مخلوقات پر، اور ہمارے اوپر حجت ہے فاطمہ زہرا کی ذات۔ حجت کا مطلب کیا ہے؟ حجت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں حجت کی وجہ سے باقی ہیں۔ یہ دنیا باقی ہے کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں کوئی حجت پروردگار ہے، امام زمانہ ہے۔ اگر وہ حجت نہ ہوتی تو یہ دنیا تباہ ہو جاتی۔ یعنی ہمارا وجود باقی ہے حجت کی وجہ سے، اور حجت زمانہ باقی ہے فاطمہ کی وجہ سے۔ یہ معرفت کی وہ منزلیں ہیں کہ جسے عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ہم تک فیض اگر کوئی پہنچتا ہے، کوئی نعمت پہنچتی ہے، تو ذریعہ امام وقت ہوتے ہیں، ذریعہ حجت ہوتی ہیں، اور ان حجتوں تک جب کوئی فیض پہنچتا ہے تو ذریعہ فاطمہ کی ذات ہوتی ہے۔ یہ یقیناً معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منزل ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی نگاہ میں امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ امام زمانہ نے تو اس سے آگے کی ایک منزل ارشاد فرمائی، لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے بنت رسول کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ یبن رسول اللہ، اے امام زمانہ آپ تمام کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے فاطمہ زہرا اسوہ حسنہ ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث کے ذیل میں اور خود امام زمانہ اور بی بی فاطمہ زہرا کے رابطے کے اوپر مکمل درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ بی بی فاطمہ زہرا کا اور امام زمانہ کا کیا ربط ہے آپس میں، کہاں کہاں بی بی نے امام زمانہ کا ذکر کیا ہے۔ آخر میں ہم آپ کی خدمت میں امام محمد تقی علیہ السلام کی حدیث کو پیش کریں گے، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے درمیان میں پیش نہیں کی، آخر میں پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس حدیث میں ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب سنیں گے، وہ مصائب کے جو امام تقی بیان کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تھا، اسی اثناء میں میں نے دیکھا کہ ایک 4 سال کا بچہ تشریف لایا، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام ہم سے کچھ دور فاصلے پر کھڑے ہو گئے، اور مولا تقی جن کا سن 4 سال کا تھا غور سے آسمان کی طرف اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھنے لگے اور بہت گہری فکر میں چلے گئے۔ امام رضا علیہ السلام نے متوجہ کیا، اے میرے نور نظر اتنے غور سے کیا سوچ رہے ہو؟ امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں بابا جان میں ان مصائبوں کو یاد کر رہا ہوں کہ جو ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ٹوٹے تھے، ان مصائب کو یاد کر رہا ہوں کہ جن کے سبب میری جدہ ماجدہ کو فرمانا پڑا، صبت علیہ مصائب لو ودہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ امام نے اپنے پاس بلایا، اپنے بیٹے کو پیار کیا۔ واقعا اس کے بعد امام تقی کہتے ہیں کاش کہ مجھے اجازت ہوتی تو میں وہ دشمن کہ جنہوں نے میری جدہ ماجدہ پہ اذیتیں کی تھی، ان پر ظلم کیے تھے، میں انہیں قبر سے نکال کر ان سے انتقام لیتا۔ یہ امام تقی ہیں کہ جو اس طریقے سے بی بی فاطمہ زہرا کی مصیبتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن میں ایک جملہ کہوں گا کہ ابن رسول اللہ، اے میرے امام تقی، آپ کے درمیان اور امام حسن علیہ السلام کے درمیان 5 اماموں کا فاصلہ ہے۔ آپ 9 امام ہیں، آپ بھی بیٹے ہیں بی بی فاطمہ زہرا کے، کوئی شک نہیں آپ بھی ذریت فاطمہ میں سے ہیں، آپ کی بھی والدہ فاطمہ زہرا ہے، لیکن آپ کے درمیان اور بی بی فاطمہ کے درمیان چند 100 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ کا دل بی بی فاطمہ کے مصائب سوچتے ہیں تو اتنا غمزدہ ہو جاتا ہے، ذرا سوچے حسن کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ جب حسن اپنی ماں کی شہادت کے بعد کوچوں میں نکلتے ہوں گے اور امام حسن کو وہ افراد نظر آتے ہوں گے کہ جنہوں نے بی بی پر ظلم کیا تھا۔ یہی وجہ تھی عزیزان گرامی، زندگی بھر امام حسن اپنی ماں کے مصائب کو یاد کر کر کے روتے رہے، اور امام حسن شاید یہی سوچتے ہوں گے کہ اے بیٹا جواد، اے بیٹا تقی، ارے تم میری ماں کے مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہو، مگر تم اس وقت
نہیں تھے جب میری ماں در و دیوار کے درمیان پیسی جا رہی تھی اور میں وہی کھڑا تھا اور اپنی ماں کے اس حال کو دیکھ رہا تھا، مگر ہائے افسوس، نہ میں اپنی ماں کو بچا سکا نہ میرے بابا بچا سکے، میرا بھیا شہید ہو گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔